ایک اور سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک نان بلیور یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں کیسے بنایا، جبکہ قرآن کریم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کن فیکون کہ ہو جا یا بن جا. تو یہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی کانٹرڈکشن آ رہی ہے. تو یہ 6 دن کا کانسیپٹ اور پھر کن کا کانسیپٹ، اس کو لے کے بہت سارے ملحدین جو ہے وہ آپ سے بھی اکثر یہ بات پوچھتے ہوں گے کہ یہ پھر اس میں کانفلکٹ انہیں نظر آتا ہے. اس کو ذرا واضح کریں تاکہ جن لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کا بھام ہے وہ ہم کلیئر کر سکیں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو کنفلکٹ ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کن فیکون سے کر سکتے تھے تو 6 دن کی کیا ضرورت تھی، اور اگر کن فیکون سے کر دیا تو پھر ہاں جی دونوں کی ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. جی جی، کن فیکون سے کیا یا 6 دن میں کیا. اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے اس کو ڈفرینس کو سمجھیں. ایک ہے عالم امر اور ایک ہے عالم خلق. عالم خلق میں چیزیں ٹائم اینڈ اسپیس کی پابند ہیں، وہاں چیزیں کاز اینڈ افیکٹ پہ چلتی ہیں. عالم امر میں اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے، کن ہوتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. اب ذرا اس چیز کو سمجھیے گا، یہ تھوڑا باریک نقطہ ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں. جی جی، میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ جو پہلا ذرہ کہہ لیں اسے، یا جو ایک انتہائی ڈینس اسٹیٹ تھا، سنگولیرٹی تھی جس سے یہ پوری کائنات پھیلی، سائنس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا. صحیح، سائنس کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا. اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب A Brief History of Time میں 1980s میں لکھتے ہیں، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے ایگزیکٹ. اچھا، پبلشڈ بک میں وہ کہتے ہیں، جسے برائٹسٹ مائنڈ یہ سمجھتے ہیں اس لحاظ سے، ایسٹرو فزکس کے لحاظ سے، وہ کہتے ہیں I cannot explain why the universe began the way it did. وہ ایک ایتھیسٹ ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، ایتھیسٹ تھے. But all I can say that it was an act of God who intended to create beings like us. میں یہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا، وہ ڈینس اسٹیٹ کہاں سے آیا اور سب کچھ بن گیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کوئی خدا ہو جو ہم جیسی مخلوق کو بنانا چاہتا ہو تو اس نے یہ بنا. یہ اسٹیفن ہاکنگ کہہ رہا ہے، ایک ایتھیسٹ. کیونکہ وہ ذرہ کہاں سے آیا. اب یہ دنیا کیسے کام کرتی ہے؟ یہ کاز اینڈ افیکٹ پہ کام کرتی ہے. یہ ٹیبل کیسے بنا، کہاں سے، کہیں سے لکڑی آئی، اس لکڑی کو بنایا، آپ نے ٹیبل بنا دیا. تمام کاز اینڈ افیکٹ پہ کام کرتی ہے. صحیح. اور جب آپ اس پوری دنیا کا نظام دیکھتے ہیں، ہر چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو سب رول بیک کر دیتا ہے اس ایک ذرے پہ. صحیح. تو ذرہ کہاں سے آیا؟ سب کچھ تو آپ نے ڈھونڈ لیا، لیپ ٹاپ کے لیے یہاں سے مٹیریل آیا، مائک کے لیے یہاں سے مٹیریل آیا، پر جب آپ جاتے جائیں گے تو اینڈ پہ آپ پہنچیں گے اس ذرے پہ. وہ کہاں سے آیا؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ ذرہ کہاں سے آیا. اب یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہے، اسے کہتے ہیں کریشن ایکس نیہیلو. کریشن ایکس نیہیلو وہ کیا ہے؟ کریٹنگ سم تھنگ فرام نتھنگ. صحیح. یہ ٹیبل بنانے کے لیے آپ کو لکڑی چاہیے، پر آپ کے پاس لکڑی نہ ہو اور آپ یہ ٹیبل بنا لیں، یہ ہوگا کریشن ایکس نیہیلو، جو اس دنیا میں انسان، اس کائنات میں پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ پاسبل صرف اور صرف کریٹر کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور وہ کچھ بنا دے. اس کو عربی میں کہتے ہیں ابداع. کریٹنگ سم تھنگ فرام نتھنگ. میں 2023 میں امی بابا کے ساتھ حج پر گیا، تو میں کچھ عربک الفاظ اپنے ساتھ لے کے گیا جو نیٹو اسپیکر ہیں، ان سے پوچھوں گا کہ اس کا معنی کیا ہے. اس میں سے ایک ورڈ تھا بدی، ابداع کا. کیونکہ سورہ بقرہ کی 117 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدیع السماوات والارض. دیکھیں، ایک جگہ کہتے ہیں خلقہ اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں بدیع. کیوں؟ بدیع کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خلقہ کیوں نہیں کہا، خلقت کا اظہار کیوں نہیں کیا، بدیع کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو میں اس کو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ بدیع کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ خلق بھی کہہ سکتے تھے، بدیع کیوں کہا؟ کچھ راز ہے نا اس میں. اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اس میں کن فیکون کا ذکر کیا، خلقہ میں نہیں ذکر کیا، بدی میں کن فیکون کا ذکر کیا. اب آپ اس کو سمجھیں گے، آپ کہیں گے کہ کتنا خوبصورت ہے قرآن. تو جب بدی لفظ آیا تو کہا کن فیکون، خلق کے ساتھ نہیں کہا. اب ذرا اس کو سمجھیں. میں گیا تو میں نے وہاں مجھے ملے عودے تھا ان کا نام. ان کو انگلش ٹھیک سے نہیں آتی تھی. اچھا. مجھے عربک نہیں آتی تھی، تو ہم گوگل ٹرانسلیٹر استعمال کرتے تھے. اچھا. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ
کے پاس تو میں نے ان سے پوچھا کہ بدی کا کیا مطلب، قرآن کریم کا، اس کی قرآن کریم کی بڑی اسٹڈی تھی. تو وہ پہلے مجھے اشاروں سے کچھ سمجھانے لگا، پھر اس نے گوگل ٹرانسلیٹر میں ٹائپ کی تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کچھ نہ ہو کچھ بنا دینا. اچھا، کچھ نہ اور کچھ بنا دینا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ ہو تو کچھ بنا دینا کائنات کے لیے تب استعمال کیا جب وہ پہلا ذرہ عالم امر سے عالم خلق میں لے کے آئے. اس پہلے ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا بدیع السماوات والارض. سبحان اللہ، ویری ونڈرفل. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اب ایک پوڈ کاسٹ کا بھی صرف کن فیکون پہ کہیں گے. جی جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کن فیکون 8 جگہ پہ کہا ہوا ہے، کوئی 4-5 چیزوں کے لیے. ان میں سے ایک چیز کا بھی جواب آج تک سائنس نہیں دے پائی کہ جو بھی چیز کن فیکون سے ہوئی ہے، عالم امر سے آئی ہے، اس کا جواب سائنس نہیں دے ہی نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں دے پائی، کیونکہ عالم امر کی چیز کو آپ عالم خلق کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے. تو اس کو کہا کن فیکون. ٹھیک ہے، اب ذرا سمجھیے گا. اچھا، تو وہ ذرہ جس کو سائنس کہہ رہی ہے ابھی اپنی پوری ریسرچ لگانے کے بعد، بلینز آف ڈالر سرچ کرنے کے بعد، ہمیں نہیں پتا کہاں سے آیا. اس کے بارے میں 1400 سال پہلے ایک کتاب عرب کے ریگستان میں صحرا میں کہہ رہی ہے کہ اس کا ابداع ہوا ہے، کچھ نہیں تھا اور یہ ذرہ آیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آج سائنس کے لیے ہمیں نہیں پتا کہ کچھ نہیں تھا تو کیسے آ گیا، اور وہ کتاب اس ٹائم سے کہہ رہی ہے کہ کچھ نہیں تھا اور یہ اس کا ابداع ہوا ہے. اب اس ذرے سے آج ہم جس پلانٹ پہ بیٹھے ہیں، جس کائنات میں، اس ذرے سے اس کائنات تک کیسے بنا؟ تو خلق ہوا، پھر بدی نہیں تھا، پھر خلق ہوا. اور خلق میں چیزیں ہوتی ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ پہ. پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ 6 دن میں کیسے؟ ہاں، ہمیں تو معلوم ہے کہ 6 دن نہیں ہوئے، ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں. تو جو لفظ یوز ہوا ہے نا، ستت ایام یوم، عربک کو آپ تھوڑا سا بھی، جس کی تھوڑی سی بھی اسٹڈی ہو نا، تو وہ یوم کا مطلب دیکھے گا کہ یوم کا مطلب ایک مائل سٹون بھی ہو سکتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ بھی ہو سکتا ہے، ایک فیز بھی ہو سکتا ہے، ایک سٹیج بھی ہو سکتا ہے. کیا قرآن کریم نے یوم کو صرف 24 گھنٹے کے لیے استعمال کیا ہے؟ نہیں. ایک جگہ کہا کہ ہمارا ایک دن آپ کے 1000 سال کے برابر ہے. ایک جگہ کہا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. یہ تو عربک کی جس کو بیسک بھی نالج ہو تو اسے پتا چل جائے گا کہ یوم کا مطلب سٹیج، فیز، مائل سٹون بھی ہو سکتا ہے. اور اب دن کیا ہے؟ ویسے ہم دن کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں؟ ہم تو ویسے سورج کے طلوع اور غروب سے، یا پھر اگر گھوم رہی ہے اپنی ایکسس پہ، تو جیسے وہ گھومتی ہے اس کے بیسس پہ سورج سامنے ہوتا ہے، دن ہو جاتا ہے. جی جی. تو سولر سسٹم تو 4.6 بلین ایئرز اگو بنا ہے، اور کائنات جو ہے وہ 13.8 بلین ایئرز اگو. تو اس سے پہلے دن ہی نہیں تھا. دن قرآن کریم کے مطابق عربک کلاسک ڈکشنری کوئی بھی دیکھ لے، کوئی بھی نیوٹرل سورس سے دیکھ لے، یوم کا مطلب ہوتا ہے سٹیج، فیز، مائل سٹون، ایک خاص ٹائم. مطلب میں آپ کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جب قرآن کریم ستت ایام کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے 6 سٹیجز، 6 فیزز. اب یہاں ذرا آپ اس کا کمال دیکھیے. بدی کا کمال تو آپ نے دیکھا نا، اب ذرا ستت ایام کا کمال دیکھیے. آپ حیران ہوں گے، اور اگر آپ آنکھیں بند نہ کریں تو میرے خیال میں ہر کسی کو سجدے میں گر جانا چاہیے یہ باتیں سن کر. دیکھیں، ابھی بھی ناسا کی ویب سائٹ پہ یونیورس کی ہسٹری پڑی ہوئی ہے. جی. کتنے سٹیج ہیں؟ آئی تھنک 6 ہیں. ایک انہوں نے ایکسٹرا ڈالا ہوا ہے 7واں، پر وہ ہے دا فیوچر، آگے کیا ہوگا. اسے بھی قرآن کریم نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. پر ہم آج تک کی بات کر رہے ہیں، فیوچر کی بات نہیں کر رہے. کتنے سٹیجز ہیں؟ 6 گناتا ہوں میں آپ کو بھی، ذرا سنیں. اچھا. اور ہسٹری بھی تھوڑی بتاتا ہوں کیسے بنا. سب سے پہلا سٹیج ہے انفلیشن. انفلیشن کیا ہے ذرا سنیے گا. انفلیشن وہ ہے جب وہ ذرہ آیا، کہاں سے آیا نہیں پتا، پر اس ذرے نے ایک دم پھیلنا شروع کر دیا. جیسے آپ ایک غبارہ پھلا رہے ہوں اور ایک دم وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ پورا آسمان بھر دے. یہ پہلا سٹیج تھا، انفلیشن. دوسرا سٹیج بگ بینگ اینڈ نیوکلیوسینتھسس. اس کے بعد ایک انرجی کا ہوٹ سوپ بن گیا.
उसे कहते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस, पहले न्यूक्लियोसिंथेसिस बने। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आया, वो ऐसे है जैसे एक किचन जिसमें बड़ा कयास बना हुआ है और अभी उसके इंग्रेडिएंट बन रहे हैं खाने के, वहाँ पे धुआं है और अंधेरा है। और फिर आया रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन क्या है? पहली दफा एटम बनने लगे और सबसे पहला आपको पता है क्या बना? हाइड्रोजन। जब पहली दफा कायनात स्टार्ट हुई, जो सबसे पहला बना वो हाइड्रोजन बना, फिर हाइड्रोजन से बाकी बनते गए। तो पहला इन्फ्लेशन, दूसरा न्यूक्लियोसिंथेसिस, बिग बैंग, तीसरा रिकम्बिनेशन। मैं डिटेल में ज्यादा इसलिए नहीं था कि बड़ी साइंटिफिक डिटेल है तो उसमें थोड़ा लगा। फिर इसके बाद आया डार्क एजेस, जब वो एटम्स बन गए उसके बाद अंधेरा छा गया, फिर एक दफा फिर अंधेरा हो गया। फोर्थ स्टेज ये हो गया। उसके बाद ग्रेविटी ने जो एटम्स बने थे ना उसे दबाना शुरू कर दिया, ग्रेविटी फोर्स। अब ग्रेविटी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, उसे हमें पता भी नहीं है ग्रेविटी क्या है, उस पर किसी दिन बात करेंगे। पर ग्रेविटी ने उसको, आपको पता है हमारी कायनात जो है 4 फंडामेंटल फोर्सेस से बनी है, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे पहले जो फोर्स बनी वो कौन सी है आपको पता है? ग्रेविटी। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में बिग बैंग का जिक्र किया, उसके बाद 31 नंबर आयत में आपको पता है किस चीज़ का जिक्र किया? तो उसमें जिस कंसेप्ट को जिक्र किया ना, उसमें अक्सर हम उसको पहाड़ से तशबीह दे देते हैं, वो एग्जैक्ट ग्रेविटी को एक्सप्लेन करता है। फौरन बात बिग बैंग के बाद साइंस कहती है कि जो सबसे पहली इस 4 फंडामेंटल फोर्सेस में जो फोर्स आई ना वो कौन सी है? वो है ग्रेविटी। और कुरान करीम का एक वर्ड है, अब थोड़ा सा कर रहे हैं पर वो लिंक है इसलिए कह रहा हूँ, एक वर्ड है रवासिया। हम लोग जो है वो रवासिया को हमेशा पहाड़ कह देते हैं, पहाड़ जबाल है, याद रखिएगा। अल्लाह ताला जैसे ही बिग बैंग वाली आयत का जिक्र करते हैं ना, बिग बैंग वाली आयत का जिक्र करना बनता है क्योंकि बिग बैंग की बात चल रही है, उसमें अल्लाह ताला चैलेंज के तौर पे कहते हैं, अवलम यरल लजीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कानता रतकन फफतकनाहुमा। क्या ये देखते नहीं है? काफिर उन्हें कहते हैं जिन्हें हक पता चल गया पर उसे छुपा रहे हैं, कि आसमान और जमीन मिले हुए थे और हमने इसे अलग कर दिया। और फिर उसके बाद सिर्फ उसका ओरिजिन नहीं बताते, जिंदगी का भी ओरिजिन बनाते हैं। और हमने पानी से पैदा किया हर जिंदा चीज को, अब भी तुम ईमान नहीं ले आओगे? ये चैलेंज है उस आयत का। जैसे इसका जिक्र किया ना, उसके बाद कहा कि हमने इस जमीन में रवासिया डाल दिया है कि ये तुम्हें लेकर डगमगा ना जाए। अब हमारी जमीन, आपको पता है सूरज किस स्पीड से जा रहा है? तकरीबन 7,20,000 7,20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस स्पीड से तो हमारी जमीन को कहीं रह जाना चाहिए था, इससे है कि नहीं? ऐसे बिल्कुल। अगर 2 गाड़ियां 100 की स्पीड से भी साथ जा रही हो ना तो मेंटेन कर पाती हैं? नहीं कर पाती। हमें किस चीज ने बांधा हुआ है कि हम लुढ़क नहीं जाते? ग्रेविटी ने। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने इस जमीन में रवासिया डाल दिए हैं, क्या कि ये तुम्हें लेके कहीं लुढ़क ना जाए और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए। अब आपको ये पता है कि जमीन पे हम जो इसकी टोपोग्राफी से कहते हैं कि रास्ते कैसे बने हैं, पहाड़ कैसे हैं, वरना ये सारे पहाड़ होते, हर जगह केटू जैसे पहाड़ होते, आप रह सकते इसमें? तो एक जमीन की टोपोग्राफी किस वजह से बनती है आपको ये पता है? ग्रेविटी की वजह से। 2 तरह की ग्रेविटी हमें इफेक्ट कर रही है। एक जमीन की अपनी ग्रेविटी, हम इस पे क्यों चल पा रहे हैं, आप कदम क्यों उठा पा रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटी इतनी बैलेंस है कि ना इतनी तेज है कि आप कदम उठा सके और ना इतनी वीक है कि आप उड़ जाएं। तो आप इस पे चल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी बिल्कुल बैलेंस है। दूसरी ग्रेविटी, सूरज ने हमें अपने साथ बांध कर रखा हुआ है। अगर सूरज हमें बांध कर ना रखे तो हम सूरज से कहीं लुढ़क जाएंगे, फिर क्या होगा? सूरज के बगैर जिंदा रह सकते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, फ्रोजन। और ये आयत कब आई? ये आयत आई फौरन बिग बैंग के आयत के बाद कि हमने इसमें रवासिया डाल दिया। तो वो ग्रेविटी फोर्स जो है ना, वो जो मैं आपको अभी 5th स्टेज का बता रहा हूँ, वो ग्रेविटी ने क्या किया, वो जो एटम्स बने थे उसे दबाना शुरू किया। वो दबाना किया तो इतना दबाया, न्यूक्लियोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ और न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ और फर्स्ट स्टार बना, लाइट आई, रोशनी शुरू हुई। पहली लाइट जो आई थी ना वो रिकम्बिनेशन पे आई थी 3,80,000 साल बाद, बिग बैंग के 3,80,000 बाद। उसे हम मैयर करते हैं, इससे हम कायनात की एज का जो पता लगाते हैं वो CMBR से पता लगाते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से पता लगाते हैं। वो 3,80,000, फिर उसके बाद फिर अंधेरा हो गया था, फिर रोशनी आई 5th स्टेज में। वो कौन सी है? वो है हमारे पास फर्स्ट स्टार्स। ग्रेविटी ने दबाया, स्टार्स बन गए। और आपको ये भी पता होगा कि हमारी जमीन कैसे बनी है, सोलर सिस्टम कैसे बना है, ये पूरा ये तमाम सितारा मरा है एक तो हम बने, तो उस सितारों से फिर
گلیکسیز ری آئونائزیشن اسٹارٹ ہو گئی. 6 اسٹیج جو ہے اسے کہتے ہیں ری آئونائزیشن. اس میں پھر گلیکسیز بنی, یہ سب کچھ تیار ہو گیا. آپ جس پلانٹ پہ بیٹھے ہیں, یہ پوری کائنات جو دیکھ رہے ہیں, یہ پھر بنا ری آئونائزیشن میں. تو اب ذرا گنیں, ناسا کی ویب سائٹ پہ اب بھی موجود ہے. صحیح. انفلیشن فرسٹ اسٹیج, ٹھیک ہے. بگ بینگ اینڈ نیوکلیوسینتھسس سیکنڈ اسٹیج, ٹھیک ہے. ریکمبینیشن تھرڈ اسٹیج, ڈارک ایجز فورتھ اسٹیج, فرسٹ اسٹار ففتھ اسٹیج, ری آئونائزیشن سکس اسٹیج. اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جب قرآن کریم نے کہا کہ 6 اسٹیجز میں 6 ایام میں نے بنایا, تو 6000 بھی کہہ سکتے تھے, 6 لاکھ بھی کہہ سکتے تھے, 2 بھی کہہ سکتے تھے. آپ کا ناسا جو بلینز آف ڈالرز لگا کر 6 اسٹیجز دے رہا ہے آپ لوگ کو, کیسے, کیوں؟ قرآن کریم تو یہ بھی نہیں ہے نا کہ بائی مارجن ٹھیک ہے. قرآن کریم 6 لاکھ نہیں کہہ سکتا تھا, 6000 نہیں کہہ سکتا تھا. اگر آپ کے لحاظ سے نعوذ باللہ غلط ہے, کسی انسان نے عرب کے صحرا میں لکھا ہے, تو اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ 6 ہی ہے؟ اس نے کیسے وہ فرسٹ اسٹیج جہاں پہ کریشن ایکس نیہیلو ہوا اس کو الگ کیا, اس کے لیے کن فیکون کہا, اور جو یہ 6 ہے اس کو خلق میں رکھا تو اس کو 6 میں ڈیوائڈ کیا, کیسے؟ میرے خیال سے بڑا ہی زبردست اور منفرد انداز میں. آپ یقین جانیں کہ آپ کی ساری کنورسیشن میں میرے ذہن میں بہت سارے سوال آتے رہے, لیکن میں نے اس لیے ہولڈ رکھا کیونکہ آپ کہیں ڈسٹریکٹ نہ ہوں, اور کوئی بھی ملحد اگر ہمارے اس گفتگو کو سن رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس خوبصورتی کے ساتھ اور اس سے بہتر انداز میں شاید ہی کبھی اس نے اس میسج کو سمجھا ہو.